سر ہم کیا کریں. تو میرے پاس یا ہمارے پاس جو آپشن HEC کی روشنی میں یونیورسٹی کی اس کے سامنے ہے تو وہ یہی ہے کہ بھئی آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. تو میں کیا کر سکتا ہوں, آپ بھئی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ سے دوبارہ جائیں اور BS کر کے آئیں. اس کے درمیانی راستہ تو کہیں آپ کے پاس ہے ہی نہیں. میرے پاس چونکہ اسٹوڈنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں ڈفرینٹ میں, تو وہ جب ہم کرائٹیریا کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس پہ پورا نہیں اتر رہا ہے, چاہے وہ BA ہے, چاہے وہ BSc ہے, چاہے وہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام اس نے کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ تمام والدین کے لیے, پیرنٹس کے لیے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے اب چاہے کہ آپ جب ایڈمیشن کسی بھی جگہ پہ لیں تو اس کے بعد یہ چیز بالکل ذہن میں رکھ لیں. اب اس میں سے ہمارے پاس آج بھی 2-4 اسٹوڈنٹس آئے ہیں جو BSc ہیں, ان کے اوورآل مارکس 50% ہے, لیکن سبجیکٹ جو ہیں جب ایگزامشن کی طرف رول کی طرف جاتے ہیں تو 71% ان کے مارکس ہی نہیں بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ انٹرمیڈیٹ کی بیس پہ BS میں اس یونیورسٹی میں آ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ باقی جو دوسری یونیورسٹیز ہیں, HEC نے تو یہ رول نکال دیا ہے, لیکن کوئی یونیورسٹی اس رول کو اڈاپٹ نہیں کر رہی کیونکہ اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹی سے لوگ آئیں گے, اس میں پیپر ورک بہت زیادہ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اور یونیورسٹی کے لیے بھی. تو یونیورسٹی ان چکروں میں پڑھنے ہی نہیں چاہتی. یونیورسٹیز جو ہیں وہ 100 اسٹوڈنٹس کی ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے, وہ آپ کے پاس 200-400 اپلائی کرتا ہے, اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ طلبات, ایک ضروری انفارمیشن تھی BS 5th سیمسٹر کے حوالے سے. آل اوور ان پاکستان ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر جو نیا رول آیا اس کے حوالے سے, چونکہ میں خود ورچوئل یونیورسٹی میں بیٹھتا ہوں اور ورچوئل یونیورسٹی کے ایڈمیشن جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. باقی آل پاکستان میں بھی دوسری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو اس میں ایک انتہائی سخت رول مزید ایڈ ہو گیا ہے. میں نے کہا میں اسٹوڈنٹ سے شیئر کر دوں, ان کے پیرنٹس سے, تاکہ انہیں کسی قسم کی, اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں. میں آپ کو لنک جو ہے اس کا جو رولز ہمیں آیا ہے, ورچوئل یونیورسٹی چونکہ HEC کی اپنی ایک ماڈل یونیورسٹی ہے, تو جو رولز آتے ہیں وہ سب سے پہلے اس یونیورسٹی پہ اپلائی ہو جاتے ہیں. تو اس کا لنک بھی میں ڈال دوں گا تاکہ آپ ان رولز کو, ایگزامشن کا جو کرائٹیریا ہے اس کو آپ سمجھ سکیں. ایگزامشن ہے کیا اور کس کے لیے ہے. یہ 5th ADP جو کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس ان کے لیے ہے. BA BSc جو کر چکے ہیں, پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, وہ 5th سیمسٹر میں آگے BS میں بریجنگ کے طور پہ کنورٹ ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہے. اور اس میں زیادہ تر جو ہمارے علاقوں میں 70% جو آبادی ہے جو بڑے شہروں سے باہر ہیں, ڈگری کالجز میں پڑھے ہیں, پرائیویٹ کالجز میں پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ADP, وہ اینول سسٹم پہ. تو کورس ایگزامشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ADP کر کے یا BA BSc کی ڈگری آپ کے پاس ہوگی تو کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جائیں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے 45% مارکس ہونے چاہیے. یہ رول تو بڑا آسان ہے, ہمارے پاس 45 آئے ہیں, بعض یونیورسٹی اس کا 50 کرے گی یا کچھ بھی. دوسرا رول انتہائی سخت ہے کہ آپ کو کورس ایگزامشن اس سبجیکٹ میں ملے گی جس میں آپ کے B گریڈ ہوگا, جو 71% مارکس ہمیں دیے ہیں یونیورسٹی میں. اس سبجیکٹ میں آپ ایگزامشن کے لیے اپلائی. ایگزامشن والے سبجیکٹ کون سے ہوتے ہیں, مین کہ یہ میں بھائی BA میں پڑھ چکا ہوں, ADP میں پڑھ چکا ہوں, اس میں 2-3 سبجیکٹ تو آپ کے جو کمبینیشن میں آتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اٹھ جاتے ہیں. جیسے BA اسپیشلائزیشن ہے, اس میں سے آپ کو ایک سبجیکٹ چوز کرنا پڑتا ہے, تو کمبینیشن میں جو 2 سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ تو آٹومیٹکلی اٹھ جاتے ہیں, مین آپ کے وہ ضائع ہو جاتے ہیں, پارٹ 1 کے بھی پارٹ 2 کے بھی. اور دوسرے جو سبجیکٹ ہیں اس کے بعد, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاک اسٹڈی, انگلش, اسلامیات, اور اگر آپ کمپیوٹر میں جا رہے ہیں, BSc میں آپ کا کمپیوٹر تھا تو آپ BS کمپیوٹر 5th میں جانا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر کا آپ کا سبجیکٹ ایک اٹھایا جائے گا کہ یہ اس نے پڑھا ہوا ہے. لیکن اس کا کرائٹیریا سخت ہے کہ اس میں آپ کے 71% نمبر ہونے چاہیے, B گریڈ ہونا چاہیے, تب وہ آپ اپلائی کریں. یہاں بات ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ نے اپنے کالج سے, یونیورسٹی سے جو سلیبس ہے, جو کانٹینٹ آپ نے پڑھا ہے, اس کی سلیبس جو ہوتا ہے, اٹیسٹڈ کاپی جو یونیورسٹی جو ہے وہ کالجز کو بھجواتی ہے, اس کی کاپی اپنے پرنسپل سے یا رجسٹرار سے سائن اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. وہ کاپی بھی آپ یونیورسٹی میں ہمیں جمع کروائیں گے, تو تب آپ کا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ اپلائی ہوگا ایکولنٹ کمیٹی کے اندر. اور وہ کیا کریں گے, وہ ظاہر ہے اسلامک اسٹڈیز, پاک اسٹڈیز, وہ تو آلموسٹ ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن بات کر رہے ہیں دوسروں سبجیکٹ کی. اور اس میں اگر اسلامیات میں آپ کے 71% نمبر نہیں ہیں تو آپ کو ایگزامشن نہیں ملے گی. انگلش میں 71% B گریڈ نہیں ہے آپ کا BA BSc میں اس سبجیکٹ میں, تو ایگزامشن نہیں پڑے گی, مین دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو آلریڈی اینول سسٹم میں ہمارا جو ہے وہ 10 مضمون ضائع ہو چکے ہیں. 2 سالوں میں ہم نے 12 مضمون پڑھنے ہیں, جبکہ 2 سالوں میں BS والے 22-23 سبجیکٹ پڑھ چکے ہوتے ہیں. تو اب ہمارے پاس چونکہ اسٹوڈنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں ڈفرینٹ میں, تو وہ جب ہم کرائٹیریا کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس پہ پورا نہیں اتر رہا ہے, چاہے وہ BA ہے, چاہے وہ BSc ہے, چاہے وہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام اس نے کیا ہوا ہے.
تو یہاں پہ آپ تمام والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے، اب چاہے کہ آپ جب ایڈمیشن کسی بھی جگہ پہ لیں تو اس کے بعد یہ چیز بالکل ذہن میں رکھ لیں کہ اب اس میں سے ہمارے پاس آج بھی 2-4 اسٹوڈنٹس آئے ہیں جو بی ایس سی ہیں، ان کے اوورآل مارکس 50% ہے، لیکن سبجیکٹ جو ہیں جب ایگزامشن کی طرف رول کی طرف جاتے ہیں تو 71% ان کے مارکس ہی نہیں بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ انٹرمیڈیٹ کی بیس پہ بی ایس میں اس یونیورسٹی میں آ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ باقی جو دوسری یونیورسٹیز ہیں، ایچ ای سی نے تو یہ رول نکال دیا ہے، لیکن کوئی یونیورسٹی اس رول کو اڈاپٹ نہیں کر رہی کیونکہ اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ ڈفرینٹ یونیورسٹی سے لوگ آئیں گے، اس میں پیپر ورک بہت زیادہ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اور یونیورسٹی کے لیے بھی، تو یونیورسٹی ان چکروں میں پڑھنے ہی نہیں چاہتی۔ یونیورسٹیز جو ہیں وہ 100 اسٹوڈنٹس کی ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس 200-400 اپلائی کرتا ہے، اس میں سے وہ 100 سیدھے سیدھے 12ویں والے لے لیتے ہیں اور جو ایگزامشن والے ہیں وہ نہیں جاتے۔ تو ورچوئل یونیورسٹی ایک واحد یونیورسٹی ہے جو اپنے ٹیکنالوجی بیس سسٹم کی وجہ سے اس کو مینیج کر پاتی ہے، لیکن ایچ ای سی کے ڈائریکشن کے مطابق اس کے اوپر بھی انہوں نے ریسٹرکشنز اور اپ گریڈ کر دیا اس کو۔ جیسے پہلے 1-2 سیمسٹر پہلے جو ہے وہ اے ڈی پی یا بی ایس سی والے جو پاس آؤٹ تھے وہ آئے تھے تو ان کا ایک سیمسٹر ضائع ہو رہا تھا، باقی ان کی ایڈجسٹمنٹ ان کو مل گئی تھی۔ لیکن اب کوئی بھی اسٹوڈنٹ سبجیکٹ وائز آپ کا 71% بی گریڈ ہوگا تو اس کی آپ ایگزامشن کے لیے دیں گے، وہ بھی ملے گی نہیں، ایکولنس کمیٹی بیٹھے گی 15 سے 20 دنوں میں وہ آپ کا فیصلہ کرے گی اور اس فیصلے کے بعد آپ کو جو ہے وہ بتائے گی کہ آپ کی ایگزامشن اپروو ہے یا نہیں ہے، آپ کو ایک سبجیکٹ کی پڑھی ہے، 2 کی پڑھی ہے۔ تو اس لیے یہاں تو میرے لیے الارمنگ ہے، میں کسی اسکول کالج یا کسی اور ان کی بات نہیں کر رہا، میں پیرنٹس کا خیر خواہ ہوں، اسٹوڈنٹ کا خیر خواہ ہوں، اور کالجز میں بھی یہ چیز پتہ نہیں ہوگی اسٹوڈنٹس کو یا ان کے ہیڈس کو یا ان کے ٹیچرز کو، تو وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہوں گے کہ آپ کریں ایڈمیشن۔ لیکن جب وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں یا جائیں گے، ہمارے علاقے میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تھرو آؤٹ وہ تو مہینے کی ایک ریگولر دوسری یونیورسٹی ہے، آنا جانا اور رہنا 20-30 ہزار روپیہ نہیں دے سکتے۔ باقی کالجز کو الاؤڈ نہیں ہے بی ایس جو ہے وہ کروانا ایٹ دا مومنٹ رائٹ ناؤ، تو کیونکہ وہ اس کے لیے اور ریکوائرمنٹ ہے یونیورسٹیز کی، وہ پورے کریں گے، 2-4 سال شاید اس پہ لگ جائے۔ تو یہاں اس صورت میں آپ کے پاس اب آپ اے ڈی پی والے بھی جو ہے وہ الارمنگ سچویشن میں آ گئے۔ آپ گوگل کریں، کسی بھی یونیورسٹی کا اٹھائیں ایڈمیشن آفس کا نمبر اور اس سے وہاں پتہ کر لیں، انہیں کہیں جی میں نے یہ مضمون پڑھے ہیں میتھس، فزکس اور کمپیوٹر سائنس اور بی ایس سی میں یا اے ڈی پی میں، اور میں آگے کرنا چاہتا ہوں 5th سیمسٹر میں، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کتنی 5th سیمسٹر میں جو مضمون بی ایس کے اوپر 42 سبجیکٹ پاس آؤٹ کی لسٹ ہوتی ہے ڈی ایم سی میں، تو میرے سبجیکٹ کی کتنی آئے گی اور مجھے اور سبجیکٹ کتنے پڑھنے پڑیں گے اور کتنے سیمسٹر لگانے پڑیں گے۔ تو ابھی جو رول آیا پہلے رول کی مناسبت میں تو یہ تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ ایڈجسٹ ہو رہے تھے، وہ 1.5 سال ایکسٹرا لگا کے ان کو داخلہ بی ایس میں مل جاتا تھا، لیکن اب اس رول کی وجہ سے 71% کی وجہ سے کافی چونکہ پرابلمز آئیں یونیورسٹی کو، تو اس میں تو مجھے جو یہاں اسٹوڈنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں یا آتے ہیں 71% میتھس میں، انگلش میں اور پاک اسٹڈی میں کوئی بھی اس کو نہیں کرے گا، تو لہٰذا وہ آٹومیٹکلی کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، مینا آپ کو وہ دوبارہ پڑھنا۔ تو 2-4 سبجیکٹ آپ اے ڈی پی یا بی ایس سی کر کے بعد آپ کا آدھا سیمسٹر یا ایک سیمسٹر مشکل سے جو ہے وہ آپ کا ایڈجسٹ ہوگا، وہ بھی اتنی ڈاکومنٹس یا یہ جو کانٹینٹ میں نے کہا ہے سلیبس اس کو پرووائڈ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی یہ ایلیجبلٹی، اور وہ بھی باقیوں کا ایڈمیشن ہفتے میں ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میری جو رائے ہے آپ سوچ سمجھ کے ان تمام چیزوں کو کریں۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں، باقی میرے جو ڈفرینٹ کالجز اسکولس کے جو کولیگز بھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑی ریسرچ کر لیں اور ایچ ای سی کو بھی دیکھ لیں اور کالجز یونیورسٹی کے رولز بھی دیکھ لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بچے آ کے بند کھڑی گلی میں کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں سر ہم کیا کریں۔ تو میرے پاس یا ہمارے پاس جو آپشن ایچ ای سی کی روشنی میں یونیورسٹی کی اس کے سامنے ہے تو وہ یہی ہے کہ بھئی آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ سے دوبارہ جائیں اور بی ایس کر کے آئیں، اس کے درمیانی راستہ تو کہیں آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو اس بچے کے 2 سال بھی ضائع، اس کے وہ پیسے بھی ضائع، اس کی وہ محنت بھی ضائع، سائیکولوجیکلی جو اس کو مسئلہ پڑے گا وہ بھی ضائع۔ تو یہ چیز ہے، تو اس لیے میری رائے یہ ہوگی کہ آپ کسی بھی کالج میں جائیں، کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، آپ بی ایس میں ایڈمیشن لیں، چونکہ آپ اے ڈی پی یا بی ایس سی اے ڈی پی کرنے کے بعد بھی آپ جب بریجنگ کے لیے آئیں گے تو آپ کے اوپر یہ کنڈیشنز لگا دی جائیں گی اس یونیورسٹی کی طرف سے۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی کا نام لے لیں، واہ ہے، بحریہ میں ہے، رفا ہے، کام سیٹ ہے اور کوئی ہے، تو چونکہ آپ کا الٹیمیٹ جو ہونا چاہیے ٹارگٹ وہ بی ایس ہونا چاہیے، تو بی ایس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ اے ڈی پی کے بعد جب بی ایس میں جائیں گے تو کون سی یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دے گی، دس از مچ امپورٹنٹ۔
پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ ابھی ایڈمیشنس کھلے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، آپ فون کال کر کے، ای میل کر کے، وہاں وزٹ کر کے وہاں اپنی انفارمیشن لے سکتے ہیں، تاکہ اپنا جو آپ کا یہ ٹائم ہے، ہم آلریڈی ایک غریب ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، رورل علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی مشکل سے پیرنٹس کے بچوں کے خواب ہوتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اور غلط ڈائریکشنز کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ غلط سے غلط ہوتی جاتی ہیں، اور رزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ پھر جو ہے یا بچی جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میرے پاس یہ نئی انفارمیشن ریٹن میں آئی ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو کر دوں، چونکہ میرے پاس جو اب اے ڈی پی اور یہاں ورچوئل یونیورسٹی کے اندر جو فتح جنگ کیمپس میں اسٹوڈنٹ آئیں گے، وہ اس کرائٹیریا کے اندر فار ایگزامپل 3 سبجیکٹ ہونے ہیں، تو اس میں جس میں اس کا 71% مارکس ہوگا، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 3 سبجیکٹ انگلش، پاک اسٹڈی، اسلامیات، اور چوتھا جو ہے وہ آپ کا کوئی ایک سبجیکٹ، اکنامکس میں جانا ہے تو اکنامکس، سائیکالوجی میں جانا ہے سائیکالوجی، اور اپنے سی ایس میں جانا ہے تو کمپیوٹر سائنس، میتھس میں جانا ہے تو میتھ، تو وہ سبجیکٹ، یعنی آپ کے 5 مضمون کی ایگزمشن اس صورت میں کنسیڈر کی جائے گی یا کمیٹی ایکسیپٹ کرے گی، فیصلہ آباد میں کرے گی، جن کے 71% مارکس ہوں گے۔ فار ایگزامپل میرے کمپیوٹر میں 71 نہیں ہے پرسنٹ، میرے انگلش میں بھی نہیں ہے، میرے اسلامیات پاک اسٹڈی میں ہے، تو اسلامیات پاک اسٹڈی 2 مضمون 2 کتابیں میری جو ہیں وہ ایگزامشن ایکسیپٹ ہو جائے گی، یہ پڑھی نہیں ہے، اس کو معاف کر دیں، دوبارہ نہ پڑھیں گے، لیکن جو باقی ہیں وہ دونوں آپ کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ تو بی ایس اگین یاد رہے 42 سبجیکٹ کا مجموعہ ہے، 42 پیپر آپ نے بی ایس میں پاس کرنے ہیں، تب آپ کو بی ایس کی ڈگری ملے گی کسی بھی ریکگنائز یونیورسٹی سے، چاہے آپ نے اے ڈی پی کیا ہوا ہے، چاہے آپ نے بی ایس سی کیا ہوا ہے، چاہے آپ نے بی کام کیا ہوا ہے، چاہے آپ نے 2 سالہ کوئی بھی ڈگری آپ نے کی ہوئی ہے۔ تو 42 سبجیکٹ، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک سیمسٹر میں آپ 6 سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے ایگزامشن ملتی تھی، پچھلے 2 سیمسٹرز میں ایگزامشن دی گئی اور ان لوگوں کو وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی اگین ایچ ای سی کی، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے کہیں، اور باقی جو یونیورسٹیز ہیں وہ اس کو مینیج ہی نہیں کر پاتی، اس لیے انہوں نے وہ آپشن تو دیا ہوا ایچ ای سی کی طرف سے ہے، لیکن کوئی یونیورسٹی 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن نہیں کروا رہی، کیونکہ وہ اس کے رول کو پورا ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے بچے خاص کر جو ڈگری کالجز میں پڑھ رہے ہیں، پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں، وہ خدا را اس تمام چیز کو خود دیکھیں، میرے کہنے پہ عمل نہ کریں۔ آپ کالجز موجود ہیں، یونیورسٹیز موجود ہیں، ان کو کال کریں، کرائٹیریا پوچھیں، ان کے بہن بھائی جو پاس آؤٹ ہیں ان کو پوچھیں، وہاں جا کے فزیکل، میں بھی اپنی جو یونیورسٹی کا لنک ہے ویب سائٹ کے اندر جو کورس ایگزامشن کے رولز ہیں میں وہ ڈال دوں گا، تاکہ آپ اس کو اسٹڈی کر لیں اور دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے، اور باقی تمام لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن آپ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں۔ ادروائز آلریڈی آگے 2 سال 1.5 سال ضائع ہو رہا تھا اے ڈی پی اور بی ایس سی والوں کا، جب بی ایس میں کنورٹ ہوتے تھے، اور اب جو ہے وہ اس سے بھی، اس دور سے بھی آؤٹ ہو جائیں گے۔ صرف جو 10% اسٹوڈنٹ ہیں جن کا 70% سے اوپر مارکس سبجیکٹس میں بھی ہوتے ہیں، تو ان کو وہ 1.5 سال کا جو 1.5 سیمسٹر کا جو بینیفٹ تھا وہ ملے گا، ادروائز انہوں نے 3 سال لگانے ہیں۔ تو ادروائز ایسے اسٹوڈنٹ جن کی 71% سے بی اے بی ایس سی اے ڈی پی میں سبجیکٹ وائز نمبر کم ہے، وہ ایگزامشن میں پورا ہی نہیں اترتے، اور انہوں نے سبجیکٹ سلیبس بھی دینا ہے، یونیورسٹی جس سے پڑھا ہے اس کا سلیبس بھی اس یونیورسٹی کو پرووائڈ کرنا ہے، جس سے وہ دیکھیں گے کس نے جو کانٹینٹ پڑھا ہے وہ ہمارے کانٹینٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے، پورا کانٹینٹ پڑھا ہے۔ اگر وہ 70% سے کم ہوگا کانٹینٹ، تو وہ سبجیکٹ بھی آپ کا الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ آپ کو کہا جائے گا دوبارہ پڑھیں۔ اس لیے جو میرے عقل میں بات آتی ہے، جو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ جس بھی کالج یونیورسٹی میں جائیں ڈائریکٹلی بی ایس میں جائیں، تاکہ آپ کو یہ پرابلم ہی فیس نہ کرنی پڑے، اور بی ایس کا آسان سا کرائٹیریا ہے۔ ویسے جو ورچوئل یونیورسٹی کا ہے وہ کچھ سبجیکٹ کا 45 ہے اور کچھ سبجیکٹ کا منیمم 50 ہے انٹرمیڈیٹ میں، تو وہ ہوگا تو آپ کریں گے تو درمیان میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے جس نے پلان کرنا، تو اب وہ جو 2 سالوں والی ڈگریوں والے جو لوگ آپشن لے رہے تھے پہلے، مجھے ان کے لیے اب یہ اگین بری خبر ہے، تو لہٰذا بی کیئرفل، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی معلومات لیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی آپ کو ریٹن دکھائیں گے، اور یونیورسٹیز میں چلے جائیں ان کے پاس انفارمیشن لیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور باقی سنی سنائی باتوں پہ، کسی کے زبانی کہنے پہ، ٹیچر سارے جو ہیں وہ قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں، اعتبار بھی ہوتے ہیں اور رسپیکٹڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز جو یہ ہوتی ہے کہ آپ جب پاس آؤٹ ہو جائیں گے اس وقت آپ کے ساتھ دوسری یونیورسٹیز کیا سلوک کریں گی، اور کیا دوبارہ آپ ان سے جب ملنے جائیں گے کالج سے، یونیورسٹی سے، ان کے ہیڈ سے یا ان کے ٹیچر سے، تو وہ آپ کو کیا کہیں گے۔ جو ابھی مجھے اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں تھا، ان کے 2 سال بھی گئے، ٹائم بھی گیا، سب چیزیں گئیں، تو یا تو اب وہ تعلیم ہی نہیں حاصل کر سکتے، وہ چھوڑ دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگین وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد بیٹھ کے جو ہے وہ آگے بی ایس میں